کیا عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دستوں پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے عظمت تمہاری ذات کا، کوئی آسرا نہیں تیرے علاوہ نور محمد، اے میرے پیر صاحب تیرا ہی آسرا ہے، کلمہ پھر اسی کا پڑھ لے، اسی کا آسرا تو کلمہ اسی کا پڑھ لے، دنیا کی عظیم ترین ذات محمد الرسول اللہ بدر کا میدان لگا ہوا، اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، ماتھے کو زمین پہ رکھا، آسمان والے کو کیا کہا، اے اللہ اگر آج یہ 313 شہید ہو گئے، ڈر لگتا ہے قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا دوبارہ پیدا، اللہ تو اگر مدد نہیں کرے گا پھر محمد کی مدد کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی تو کہے کہ آسرا کس کا ہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، جب وہی اتری ماں نے کہا عائشہ کھڑی ہو رضی اللہ تعالی عنہا، کھڑی ہو کر اپنے باپ کا شکریہ، اپنے خامن کا شکریہ ادا کر، کہا ماما میں اپنے خامن کا شکریہ ادا کروں، میرا آسرا میرا خامن نہ تھا، مجھے امید اپنے خامن سے نہ تھی، شکریہ اس کا ادا کروں گی جس سے امیدیں لگی تھی، جس نے مجھے بری کیا تھا۔ یا حاجی امداد اللہ، علماء دیوبند کے پیر و مرشد، امام اہل سنت، ارے بھائی امام اہل بدعت، وہ کیا کہتا ہے، آسرا دنیا میں ہے عظمت تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا۔ کیا فرق ہے تم میں اور طاہر القادری میں، تم سوا اوروں سے نہیں ہے ہرگز کوئی التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، سنتے جاؤ شرماتے جاؤ، دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، ایشا نور محمد وقت ہے امداد کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایک ایک نبی کے دروازے کو بجائیں گے، آدم علیہ السلام چلو ہماری سفارش کر دو، آپ ہمارے باپ ہو آپ سفارش کر دو، اگلے نبی کے پاس، اس سے آگے ہر نبی کا ایک ہی جواب ہوگا، مجھے اپنی غلطی یاد آتی ہے، اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا کیا جواب دوں گا، ایک دروازہ بچے گا، ایک ذات بچے گی، وہ ہوگی محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو کہیں گے، اللہ کے نبی اپنے ماتھے کو عرش کے نیچے، زمین اپنے عرش، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کے سامنے طویل سجدہ کریں گے، فرمایا وہ دعائیں کروں گا جو آج مجھے یاد، اللہ اس وقت مجھ پر وہ دعائیں طویل سجدے کے بعد، پھر اللہ کہے گا اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے، شفاعت کرو جس کی کرنی ہے، تمہاری مانگ کو پورا کیا جائے گا، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ جس دن، بلکہ دن معاشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، ایشا نور محمد وقت ہے امداد کا۔ پھر میرے بھائیوں بتاؤ اس سے بڑا کوئی اور شرک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اور شرک ہو سکتا ہے؟ اور شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، اللہ کے دین پر چوریاں چلانے والے اہل سنت کہلوا سکتے، اہل سنت بن سکتے؟ اس سے یہ ہے بزرگوں کی کرامتیں، اور یہ ہے بزرگوں کی اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امداد۔ آگے سنو، یہاں تک تو یہ تھی، پھر کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے۔ ارے بھائی پھر دارالعلوم دیوبند میں اور بریلی میں الگ الگ کیوں ہے؟ جب دین ایک ہے، جب عقیدے ایک ہیں۔ میں اشرف علی تھانوی کی پرسوں کتاب پڑھ رہا، مجھے عاقل بھائی نے گرفتار کر لیا درمیان میں سے، اگر مجھے پتا ہوتا میں اصول لے کر آتا، انڈیا سے میں نے منگوائی یہ مناجات مقبول۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ارحم علی یا رسول اللہ۔ کیا فرق ہے بھائی پھر بریلویوں اور دیوبندیوں میں؟ یہی ڈگڈگی الیاس پادری بجائے اور یہی تم بجاؤ، یہی نعرے وہ لگائے، یہی شرک تم کرو، یہی شرک وہ کرے، پھر تم مواحدین ہو اور وہ مشرکین ہیں۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے امداد اللہ صاحب، کیا کہتا ہے؟ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ مشکل کشا کون بنا؟
محمد رسول اللہ. دعائیں کس سے ہوئی؟ محمد رسول اللہ. یہ شرکیہ عقیدے ہیں، اور جس کے عقیدے میں شرک آ جائے، انہو من یشرک باللہ، جو شرک کر بیٹھے وہ زمین و آسمان بھی اگر اپنی نیکیوں کو لے کر آئے گا، اس شرکی نحوست کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں برباد کر دی جائیں گی. یہ قصائد اور یہ تھا نالہ امداد غریب صفحہ 22 پر. اب مولوی نانوتوی صاحب سے بھی سن جاؤ، موحدین ہے نا. کہتا ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. قصائد قاسمی صفحہ 6. اور آخری بات سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وہ ہے یہ حضرت حسین احمد مدنی صاحب کی. ہم کیا کہتے ہیں جی؟ علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب نہیں ہے. یہاں پر سن لو. کہتے ہیں زلزلہ در زلزلہ کے مصنف نجم الدین صاحب، علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کو معلوم نہیں. علماء دیوبند اس بات کے بھی قائل ہیں بعض علوم غیبیہ انبیاء اولیاء اصفیاء کو تو چھوڑیے معمولی لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں. ان کے غیب للو پھتوؤں کو بھی پتا ہے. تو بھائیو، جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کے عقائد کے اندر اس طرح شرک ہو، وہ اہل سنت نہیں کروا سکتے. اور جو لوگوں کو دھوکے کیا دیتے ہیں، جی آپ شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کر سکتے. مولانا کیوں؟ اجی عربی سیکھنے کے لیے 18 علوم چاہیے نا، صرف چاہیے، نحو چاہیے، فلسفہ چاہیے، بلاغت چاہیے. یہ سارے علوم پڑھ کے آؤ گے تو عربی سیکھو گے. اجی مولانا پھر کیا کریں؟ جو ہمارے بزرگوں نے لکھ دی ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ دو. یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، بس اسی کو پی لو. اے بھائی، ایک انار لیا، اس کے دانے نکال لے، اس کو جوسر میں ڈال لے. 2 چیزیں آپ کے پاس آ گئی نا. ایک جوس آ گیا، دوسرا کیا آ گیا؟ چھلکے. تو جوس کو کیا کرتے ہیں اور چھلکوں کو کہاں پھینکتے ہیں؟ کچرے میں. تیرے اماموں کو تم نے پیش کیا اپنے اماموں کو قرآن و حدیث، اور نعوذ باللہ انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے ہدایہ اور فضائل اعمال اور بہشتی زیور، وہ بہشتی زیور جس کے اندر تعویذ بنایا ہے. تکلیف ہو تو گھر میں یہ 2 4 5 7 لکھ کر کیا لکھنا؟ فرعون، حامان، قارون، شداد، ابلیس. یہ تو سنا تھا. آج تک لوگ دعائیں مانگتے تھے علی، حسن، حسین، فاطمہ. یہ پہلی دفعہ ہی پڑھا ہے قارون، ابلیس، شیطان سے ان کے نام لکھ کے تعویذ لٹکائے جاتے ہیں. یہ نچوڑ ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہ اپنے سینے سے لگا لیں اور نعوذ باللہ جو قرآن و حدیث ہے اس کو چھوڑ دیں. نہیں بھائیو، دین وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے. جو چیز قرآن و حدیث سے خارج ہے ہم اس کو دین ماننے کے لیے تیار. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ زندہ رکھنا، توحید پر رکھنا. اللہ موت دینا، ایمان پر دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.